الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. اللہ کے حضور اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا اس سے بہتر موقع اور اس سے بہتر مہینہ ہمیں زندگی میں کبھی نہیں مل سکتا. ایسے وقت میں جبکہ مسلمان ہر طرح سے ستایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کہیں مسلمان کو کرونا پھیلانے کا، کرونا کو ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرنے کا ذریعہ بتا رہی ہے، کہیں مسلمانوں کا معاشی طور پر بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. خود خدا وحدہ لا شریک لہ کرونا وائرس کے ذریعے انسان کو اپنی طرف بلانا چاہ رہا ہے کہ میرے بندے، جو سبق میں نے تم کو یاد کرایا تھا، جو تم بھول بیٹھے ہو، اس کو یاد کر لو اور میری طرف لوٹ آؤ. ہر چیز سے خلاصی کی میں دوا ہوں، ہر مرض کی میں دوا ہوں. اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہے. اللہ اس چیز میں، اس مہینے میں ہر چیز کے بھاؤ کو بڑھا دیتا ہے. ایک کا 70 ہی نہیں بلکہ اللہ اس سے بھی زیادہ دینے پر قادر ہے. اور رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کے برابر کوئی عمل ہے ہی نہیں. بہت سی روایتوں کو پڑھنے کے بعد یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا بشرطے کہ وہ حقیقت میں روزے سے ہو. کل میں نے جن 3 لوگوں کی دعا رد نہ کرنے کا ذکر کیا تھا، ان میں ایک روزے دار کی بھی دعا تھی. حدیث میں ہے کہ افطار کے وقت جب روزے دار دعا کرتے ہیں تو ان کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ سارے کام کو چھوڑ دو اور آسمان سے دنیا پر جاؤ، اور روزے دار جہاں جہاں دعائیں مانگ رہے ہوں ان تمام کی دعاؤں پر آمین کہیے. لیکن ہم دنیا میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کا کچھ پاس اور کچھ لحاظ ہے ہی نہیں. مسلمان اس وقت جن حالات میں ہے، شاید کبھی ایسے حالات میں رہا ہو.
مشاہدہ کر لیں آپ اپنے آس پڑوس میں، اپنی بلڈنگ میں، اپنے محلے میں، کہ کتنے لوگ اس پریشانی اور اس تکلیف اور اس وبائی مرض کے باعث رمضان المبارک کا کلی طور پر اہتمام فرما رہے ہیں۔ رمضان میں جو 4 اہم کام تھے ان کو تو چھوڑیے، باقی تمام خرافات ہم لوگ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ٹی وی ہمارے گھروں میں ابھی تک بند نہیں ہوئے، موبائل سے ہمارا پیچھا ابھی تک نہیں چھوٹا۔ ہمارے نوجوان اگر گراؤنڈ بند ہے، لاک ڈاؤن ہے، تو چھوٹی چھوٹی جو گلی محلوں میں جو سڑکیں ہیں ان میں کرکٹ سے ان کو آباد کرتے ہیں۔ پولیس والے آتے ہیں، گھروں میں گھس جاتے ہیں، پولیس والے چلے جاتے ہیں، پھر کرکٹ کھیلنے میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان المبارک ہے، انسان لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے، استغفار میں لگا رہے، جنت نصیب ہونے کا اللہ سے سوال کرے، دوزخ سے پناہ میں رہنے کی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے حضور دعا کرتا ہے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ انسان فنا ہو جانے والی دنیا کے پیچھے اتنا مگن ہے کہ وہ اپنی موت کو بھول بیٹھا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر سفر میں ہے اور کسی سرائے میں اس نے قیام کیا ہے اور جس چارپائی پہ وہ سویا ہے اس میں کھٹمل ہے اور وہاں پہ اس کو مچھر لگ رہے ہیں، رات بھر نیند نہیں آ رہی ہے، تکلیف میں ہے، اوپر سے مچھر کاٹ رہے ہیں، نیچے سے جس چارپائی میں وہ سویا ہے اس میں کھٹمل کاٹ رہے ہیں، تو وہ اپنے دل کے اندر ایک ہی خیال کو لے کر کے آتا ہے کہ کون سا مجھے اس سرائے کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ آج رات کا قیام ہے، کل تو یہاں سے چلے جانا ہے، تھوڑی دیر کی مشقت ہے، مصیبت ہے، گزر جائے گی۔ انسان کو بھی ٹھیک اپنے ساتھ ویسا ہی اپنے دل اور دماغ کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے کہ دنیا فانی ہے، دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، یومن او بعد یوم، ایک دن اس سے کم کی زندگی ہے یہ میری آخرت کے مقابلے۔ تو تھوڑی پریشانی اور تکلیف اگر مجھے آ بھی گئی تو ہنسی خوشی برداشت کرتے ہوئے مجھے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور میرا جو ہدف ہے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی رضا ہے۔ انسان اگر یہ سوچ لے کہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، مجھے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، تو رمضان کا جو حق ہے وہ انشاءاللہ 100% ادا کرنے والا بنے۔ رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والے کی مغفرت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے والا محروم نہیں رہتا۔ لہذا روزے داروں کو اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے خوب دعائیں مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے اوپر جو کرونا وائرس کی شکل میں یہ جو وبا ہے، جو بیماری ہے، اس سے تمام عالم اسلام سے اس وبا کو رفع دفع کر دے۔ اور تو اور روزے دار کا کتنا اہتمام ہے کہ جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے خاص کیا گیا ہے کہ حضرت سہل بن سعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، جس میں سے ایک دروازہ ریان ہے، اس میں صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں۔ اس سے بڑا کوئی اعزاز اور اکرام ہے؟ مسلم شریف میں
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس میں سے قیامت کے دن صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے ساتھ ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ چنانچہ قیامت کے دن ایک آواز لگائی جائے گی کہ روزے دار کہاں ہیں؟ پس روزے دار اس دروازے میں سے داخل ہوں گے۔ جب سب داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس دروازے سے کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں ریان دروازے سے جنت میں داخل ہونے کی جو فضیلت ذکر کی گئی ہے کہ ریان دروازے سے داخل ہو گیا، وہ کبھی اس میں داخل ہونے والا کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اس کو جنت میں جانے کے بعد پیاس نہیں لگے گی۔ اور ہم اگر اس مہینے کو جو میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں صحیح معنی میں گزاریں جیسے روزے دار اور رمضان کا حق ہے، تو انشاءاللہ بخشش اور مغفرت یقینی ہے۔ کیونکہ روزے کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اجر اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں کہ پچھلے گناہوں کے ساتھ ساتھ اگلے گناہوں کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یعنی ایک روایت میں اگلے گناہوں کی مغفرت کا بھی ذکر ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ سے امید لگائے خیر کی، اللہ سے خیر چاہے، انشاءاللہ اللہ کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، تمام کا بیڑا پار کر دے گا۔ اور ایک روایت میں پچھلے گناہوں کے ساتھ ساتھ اگلے گناہوں کی بھی مغفرت ذکر ہے۔ ایسی بہت سی روایات ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے اور پچھلے دونوں گناہوں کی مغفرت کا ذکر کیا ہے۔ محدث کبیر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلے گناہوں کی معافی تو واضح ہے، اگلے گناہوں کی معافی کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائیں تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی جانب سے معاف کر دیے جائیں گے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے گے۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو اس حضرت انسان پر اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ وہ جو ماں جس کو ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کانٹا اپنی اولاد کے پیر میں چبھتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اللہ ایسی 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم تمام سے پیار کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی ایک بھی بندہ جس نے اس کو بنایا ہو وہ جہنم کے اندر جائے، وہ یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک مجھے راضی کرتے ہوئے، میری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارے، مجھے دنیا سے راضی کر کے آئے، اور جب میرے پاس تشریف لائے تو میں اس سے پوچھوں کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو حضرت انسان سے یہ چاہتا ہے
ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، غلط کاریوں کی وجہ سے ہم تمام اپنے راہ میں کانٹے بوتے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور غلط اعمال کے ذریعے اپنے رب کریم کو ناراض کر بیٹھتے اور ایسے ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ پھر طرح طرح کے عذابات میں اس انسان کو ملوث کر دیتا ہے، طرح طرح کے عذابات اللہ اس انسان پر اتارتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہم تمام مل کر کے اس کے حضور توبہ اور استغفار کر کے اللہ کو منا لیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں اسلام کی قدردانی کرنے کی، رمضان اور روزے صحیح معنی میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔